الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دین ہما اوست گر بغو نہ رسیدی تمام اولا بیست. اور جس طرف چشم مصطفیٰ کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں نہ کر منت خاج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں. شوق کا دیوا تو بال انہیرے تینو مرسی وسط کھڑاتی ہوں. مرن تو پہلے مر گئے یا حضرت باہو تاں اے رمضان پچھاتی ہوں. بڑی محبت سے آپ نے آج کی بزم محبت سجائی ہے. ماہانہ گیارہویں شب کے موقع پر عرس سراپا قدس سلطان العارفین برہان الواصلین قدوۃ السالکین امام العاشقین فنا فی این ذات یاہو حضرت سخی سلطان باہو قدس العزیز کی اس روح پرور تقریب میں ہم سب حاضر ہیں. اور اسی ماہ مبارک میں یار غار صاحب مزار امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے. تو اس تمام حوالوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ایک مختصری گفتگو کریں گے. اور آپ سب حضرات کوشش کریں کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، ہر لمحہ محفوظ ہو جائے. آپ ڈبل فائدے میں ہیں، آپ سنیں کہ اس کا بھی ایک ثواب ہے. اور پھر جب بات کملی والے کی ہو، بات اللہ والوں کی ہو،
اس کو سن کر آپ اللہ کا ذکر بھی کریں گے، یعنی سنیں گے بھی سے۔ نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور یا کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، اور اللہ کا ذکر کتنی بڑی شان رکھتا ہے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، جو میرا نام لیتا ہے میں اس نام کو ہمیشہ نام دے دیتا ہوں۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آج آپ کا بھی نام بن جائے، اور یہ جو نام بنے ہوئے ہیں ان کی کیا شان ہے۔ حق باہو سچ بہو ایک نام ہے، غوث اعظم ایک نام ہے، داتا علی اجبیری ایک نام ہے، مولا حسین بھی ایک نام ہے، مولا حسن بھی ایک نام ہے، سیدہ کائنات ایک نام ہے، حیدر قرار ایک نام ہے، عثمان غنی ایک نام ہے، فاروق اعظم ایک نام ہے، صدیق اکبر ایک نام ہے۔ بڑے بڑے نام لوگوں کے رکھے جاتے ہیں، لیکن جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ نام بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ صدیاں گزر گئیں، یہ نام ختم نہیں ہوئے، بلکہ ناموں کا روب بڑھتا جا رہا ہے، ان کی شان بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ سب بھی کوشش کریں تھوڑی دیر کے لیے اس محفل میں اس طرح بیٹھے کہ آپ کی سماعتیں، آپ کی گویائیاں، آپ کی سوچیں اور آپ کی خواہشیں بھی اسی محبت میں لگ جائیں۔ کاش اس محفل میں کوئی ایسا لمحہ آ جائے جب اس کی رحمت برسنے لگے تو اس کی رحمت کا کوئی قطرہ ہمارے من میں اتر جائے، ہمیں ہدایت مل جائے۔ ہدایت کا مفہوم سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب جو شخص نماز پڑھتا ہے یقیناً وہ ہدایت پر ہے، سارے کام چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے وہ ہدایت پر ہے، لیکن ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ، صراط مستقیم، ہدایت کا راستہ۔ آپ تو ظاہر ہے اس مسجد میں یہ کہتے ہیں، اور کچھ خوش نصیب ہیں جو کعبہ کی دیواروں کے سائے کے نیچے ہو کر بھی یہی کہتے ہیں کہ مولا ہمیں سیدھا راستہ چاہیے۔ تو بڑی عزت کی بات ہے نا جس کو کعبہ میں نماز میسر آ جائے، ایک پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہوتا ہے، تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن کعبہ میں پڑھتے ہوئے بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ مولا ہمیں سیدھا راستہ نکال، تو وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اور اسی دعا میں پھر اس سیدھے راستے کی وضاحت بھی بیان کی گئی، صراط الذین انعمت علیہم۔ حالانکہ بات آسان ہو سکتی تھی اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، یہ کہہ دیا جاتا قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے، یہ کہہ دیا جاتا اسلام کا راستہ سیدھا راستہ ہے، تو بڑی آسان بات ہو جاتی، لیکن یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اگر ایک آواز میں بولیں گے نا تو آپ کی ایک آواز کی قیمت وہ نہیں ہوگی جو سب کے ایک آواز ہونے کی قیمت ہوگی۔ ویسے بھی اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنا اللہ کو اور زیادہ اچھا لگے کہ میرے بندے میرے گھر آئے ہیں اور صرف میری طرف ہی ان کی توجہ اور دھیان۔ حضرات، انعام کسے کیا جاتا ہے؟
اگر یہاں انعامات بڑھ رہے ہوں تو کیا آپ راستہ گزرتے ہوئے کسی فرینچ کو پکڑیں گے بھئی یہ لو تمہارا انعام ہے، یا یہاں بیٹھے ہوئے میں سے کسی کو کہو گے بھئی یہ تمہارا انعام ہے؟ کسی راہ گزرتے کو آپ نے نہیں کہنا، اس کو ہی کہنا ہے جو اس انعام کے لائق ہے۔ اگر نماز پڑھنے پر انعام ہے تو نمازی کو دو گے نا، اگر تلاوت کرنے پر انعام ہے تو تلاوت کرنے والوں کو دو، اگر مسجد میں آنے پر انعام ہے تو مسجد میں آئے ہوئے کو دو گے۔ جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کو تو انعام نہیں دیا جاتا۔ جو امتحان میں بیٹھتا ہی نہیں ہے، جو کامیابی حاصل ہی نہیں کرتا، اس کو تو ظاہر انعام نہیں دیا جائے گا۔ جس نے کامیابی حاصل کی، اور کامیابی وہی حاصل کرے گا جو امتحان میں بیٹھے گا۔ امتحان میں بیٹھنے کا بھی پھر اپنا معیار ہے کہ جس نے اس امتحان کی تیاری کی ہوگی۔ اب امتحان کی تیاری کرنے والا، امتحان میں بیٹھنے والا، امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والا اور اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کرنے والا آج خود حقدار ہو جائے گا، اس کو انعام دیا جائے۔ تو مولا وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن کو تو انعام یافتہ کہہ رہا ہے؟ قرآن نے ان کی ایک لسٹ بیان کی ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، صحت مند بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ زندہ بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، 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 نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد۔ اور ایک اور نعرہ بہت ضروری ہے، نعرہ سلطانیہ، حق بہو سچ۔ تو ہم چونکہ اہل سنت و جماعت ہیں تو ہم سب بزرگوں کے قائل ہیں، اور اگر آپ میں سے کوئی اپنی اماں جان سے بھی جا کر آج رات پوچھ لے تو شاید وہ بتا دے کہ میں تو دربار پہ گئی تھی، منت مانی تھی تو تم پیدا ہوئے ہو۔ شاید تمہارا باپ بھی کہہ دے کہ بھائی ہم تو کئی پشتوں سے حضرت سلطان باؤ کے مرید ہیں۔ تو یہ سبق بھی یاد کرنے میں کوئی نہیں۔ اور ویسے بھی بڑے پیار سے یہ نعرہ لگوا رہے ہیں، ظاہر ایک آدمی پر آپ نے بوجھ ڈال دیا۔ اگر آپ سارے 7 سال کے اللہ اللہ کرتے رہیں تو ایک بندے پر بوجھ نہیں نہ پڑتے، وہ سب بوجھ باندھ لیں گے اور حاضری بھی سر کی لگ جائے گی۔ تو سبحان اللہ، میں عرض کر رہا تھا قرآن نے ذکر کیا کون ہے انعام یافتہ، اور مجھے نہیں پتا اتنی اس درجے کی اردو کی بھی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے، سبحان اللہ۔ اس سے جب آپ بولتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، تو مجھے یہ اندازہ ہوگا کہ میں کچھ سخت قسم کی اردو نہیں بول رہا ہوں، بلکہ پنجابی کے ساتھ ملتی جلتی اردو بول رہا ہوں، جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور قرآن تو ایک ایسی زبان ہے جس کی سمجھ نہ آئے تو بھی آ جائے۔ اب کون ہے جن پر انعام کیا گیا ہے؟ کیونکہ نماز کے اندر مولا ہم نے تو وضو بھی کر لیا، ہم نے تو جسم کو بھی پاک کر لیا، ہم نے تو لباس بھی پاک پہن لیا، تیرے گھر میں بھی آ گئے، اب وہ کون سا سیدھا راستہ ہے جو ابھی تک ہمیں نہیں ملا کہ تو پھر ہم سے یہ دعا منگوا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط